الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سید رسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وقالوا قوما مجرمين وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف نماز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، آج ربیع الثانی کی 13 تاریخ ہے، سن 1443 ہجری، اور انگریزی تاریخ کے مطابق آج 19 نومبر سن 2021 عیسوی ہے. گزشتہ 2 جمعوں میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کر چکا ہوں. یہ یاد رکھنا، جو عنوان خاص طور پر قرآن حکیم میں ہوتے ہیں ان کو بیان کرنا آسان نہیں، اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے. اسی ہفتے میں بھی آپ احباب جانتے خشک سردی بھی ہے، کچھ اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، اور اس کے علاوہ بھائی محمد عامر کو بھی غسل دیا، اور آج بھی صبح غلام مصطفیٰ عرف اجمل صاحب کو بھی غسل دے کر آیا ہوں. ٹائم لگ جاتا ہے. آج بھی صبح کا جلد کا اٹھا ہوا تھا، پھر بھی غسل دے کر آتے ہوئے گھر میں تقریباً 10 بج گئے. مطالعے کا وہ ٹائم نہیں ملتا. میری کوشش تو بہت ابھی بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عنوان پر زیادہ سے زیادہ تیاری کروں. گزشتہ جمعے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ مدین میں تھے، حق مہر جو مقرر ہوا 8 سال بکریاں چرانا یا 10 سال. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے. وہاں سے بیوی کو لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں کیا دیکھا؟ روشنی دیکھی. فرمایا یہاں آگ جل رہی ہے. گھر والی کو درد ذہ ہوا، بچے کی پیدائش کا درد ہوا. تو آپ یہاں تک کہ گھر والی کو ایک مقام پر
ٹھہرا کر فرمایا ہم راستہ بھول گئے ہیں، یا راستہ پوچھ کے آؤں گا، یا آگ، یعنی کہ سردی ہے بہت زیادہ، تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آگ نہیں، یہ روشنی جو ہے خداوند کریم کی تجلیات، اس کی رحمت کی روشنی ہے، آ جاؤ، یہ وادی مقدس ہے، جوتی اتار دو۔ جوتا اتار دیا گیا۔ آپ کو اسی مقام پر نبوت ملی، وادی مقدس میں۔ پھر اس کے بعد آپ کو آرڈر ہوا بنی اسرائیل یعنی کہ مصر میں جائیں، آپ مدین میں آ گئے تھے نا، قوم کے پاس جائیں تبلیغ کے لیے۔ نبی کا سوال پیارا تھا، الہی کیسے جاؤں؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ سے فرعونیوں کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، میں نے جب اسے مکہ مارا اس کی روح پرواز کر گئے۔ روح پرواز کر گئی۔ اسی طرح اگلے دنوں میں واقعات میں ادریس علیہ السلام کے بھی اور نبیوں کے بھی عنوانات کی ساتھ ساتھ تیاری کر رہا ہوں، تو ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی بڑی عجیب بات آئی کہ یہ نبی کو اللہ پاک نے جنت کی سیر کرائی۔ سیر کراتے ہوئے پتہ چلا کہ اس نبی کی اب روح کو قبض ہونے میں ایک پل ہے بقایا، باقی ایک پل اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ پھر دوبارہ پتہ نہیں کس معاملات میں روح کو جب ڈالا تو فرمایا کہ اب مجھے جنت میں ہی رہنے دو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام یہ اللہ کا نبی جنت میں ہے۔ کس حکمت کے تحت؟ خدا کی قدرت بڑی وسیع ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی 400 سال لگاتار بند پہاڑ کے اندر تھا، آنے جانے کا راستہ نہیں، کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت کا نہیں۔ 400 سال سے اندر ہی اندر عبادت کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنا عرصہ گزر گیا؟ کہنے لگا 400 سال گزر گئے۔ کہاں سے کھاتا ہے، کہاں سے پیتا ہے؟ کہنے لگا مجھے مالک کی کائنات کھلاتا ہے، اور میں 400 سال سے اس کی عبادت میں مشغول ہوں، ٹائم ضائع نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن میں، وہ جو آدمی مرا مکہ مار کے، اللہ نے معافی دی، مدین میں اسی لیے لے کر گئے۔ مدین میں آپ کی شادی ہوئی، جس لڑکی کے ساتھ ہوئی اس کا کتابوں میں نام سیدہ ہاجرہ آتا ہے، ان کے ساتھ شادی ہوئی۔ اور یہ اختلاف ضرور ہے، بعض یہاں تک کہ مفسرین کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے وہاں، اور اس کا ذکر قرآن نہیں کرتا، کتابوں میں ہے۔ تو بہرحال اب اللہ کا آرڈر آ گیا کہ ہم نے آپ کو تاج نبوت اڑا دیا ہے، آپ دوبارہ مصر میں چلے۔ موسیٰ علیہ السلام صحیح معنوں میں بول بھی نہیں سکتے تھے، یہ کافی سانولے رنگ کے تھے نبی، گندمی رنگ، سانولا رنگ، یعنی کہ سفید ان کا رنگ نہیں تھا، اور قد آور بھی تھے، اور یہاں تک کہ محدثین محققین مختلف روایات میں بھی آتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ پاک نے طاقت اتنی رکھی تھی 10 آدمیوں کے برابر۔
نبی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیسے جاؤں؟ فرمایا جانا پڑے گا، میری توحید کے لیے، میرے نام کو بلند کرنے کے لیے جانا پڑے گا۔ آئے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کلمہ پڑھا رہے ہیں لیکن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ ایسی باتوں کو بڑا یاد رکھتے ہیں۔ لو جی، کل تو ایک آدمی مارا ہے، آج نبی بھی بن کے ہمارے سامنے آ گیا۔ رات دن صبح شام اللہ کے نبی، یہاں تک کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو قوم ذلیل کر رہی ہے، ادھر بادشاہ کے کرندے بھی ذلیل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو ستایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ذکر کر دیا کہ اس قوم پر میں نے 5 قسم کا یہاں تک کہ عذاب نازل کیا۔ اس قوم پر 5 قسم کا عذاب آیا اور اس کے بارے میں اللہ کا قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ میری بات نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، پانی کا سیلاب آیا، عذاب آیا۔ لوگ تو صرف یہی جانتے ہیں نا کہ طوفان صرف نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ اس نبی کی یہاں تک کہ قوم، نافرمان قوم کے سامنے عذاب آیا۔ جب عذاب آتا ہے پھر نبی کے پاس لوگ اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو کر آ گئے، طوفان آ گیا، پانی آ گیا، لوگ غرق ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، ہمیں بچا۔ اللہ پاک نے پانی کے عذاب کو دور تو کر دیا۔ بھائی عثمان، آپ خوب جانتے ہیں کہ جب بارشیں زیادہ ہو ہریالی زیادہ ہوتی ہے، فصل اچھی ہوئی، فصل اچھی ہونے کی وجہ سے خر مستی پھر اور زیادہ، لو جی ہم امیر بن گئے، ہمارے پاس اب زیادہ سے زیادہ مال آ گیا۔ پھر یہاں تک کہ قوم دوبارہ آئی، آ کر کہنے لگی میری بات نہیں، والجراد، اور یہاں تک کہ ٹڈیوں کا عذاب آ گیا، دوسرا عذاب اس قوم پر۔ آج کل یہ عذاب لوگوں کو نظر نہیں آتا، پرانے بزرگوں سے پوچھ کر دیکھو، ٹڈیوں کا جب عذاب آتا ہے جس علاقے سے گزرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ شہر کے شہر برباد کر دیتے ہیں، درخت سارے کھا جاتے ہیں، پھل باقی نہیں رہتا، پتے باقی نہیں رہتے، یہاں تک کہ سارے درخت کو ننگا کر دیا کرتی ہیں ٹڈیاں۔ آج سے بھی 40-50 سال پیچھے چلے جاؤ، یہاں تک معلوم ہوا، بزرگ بتاتے ہیں پاکستان میں بھی، ملتان میں بھی کئی مرتبہ ٹڈیوں کا عذاب آ چکا ہے۔ ٹڈیوں کا عذاب، لوگ آئے، قوم آئی، کہنے لگی ٹڈیوں کا عذاب آ گیا، ہماری فصلیں برباد ہو گئیں، ہمارے پھل برباد ہو گئے، ہم بڑے نقصان میں چلے گئے۔ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، مالکی کائنات سے دعا مانگ، اللہ پاک ہم سے یہ عذاب ٹال دے۔
قرآن حکیم کے مطابق یہ دوسرا عذاب تھا۔ دوسرا عذاب ٹلا کس کی وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے، دعا کی، عاجزی کی، معافی مانگی۔ پھر یہاں تک کہ قرآن حکیم کہتا ہے تیسرا بھی عذاب آ گیا، والکملا، اور یہاں تک کہ جوؤں کا عذاب آیا۔ ہر ایک چیز میں جوئیں ہیں، چچڑی موجود ہے، سر میں جوئیں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں اتنی جوئیں آ گئیں، اس قدر آ گئیں، یہاں تک کہ قوم تنگ ہونے لگی۔ سورہ اعراف کی آیاتیں بیان کر رہا ہوں، قرآن حکیم ہے، ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ 5 عذاب اس قوم پر آئے، اور کون سی قوم؟ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو کر آ گئے اور کہنے لگے وَإِذْ كُنْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ۔ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، مانگ ہمارے لیے، پر اللہ عز و جل سے مانگ، اپنے رب سے مانگ۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، یہ نہیں کہا کسی قبر والے سے جا کر مانگ، فلانے پیر سے مانگ، فلانے ولی اللہ سے مانگ، فلانے سے مانگ، نہیں نہیں، نبی کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اللہ سے مانگ۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آگے بھی قرآن کہتا ہے يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کائے کی دعا مانگوں، کیا چاہتے ہو؟ 5 چیزیں مانگی، قرآن حکیم گواہ ہے۔ من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها، پیاز مانگی، گیہوں گندم مانگے، ککڑیاں، خربوزے، پابیاں، مسور کی دال، اس قوم نے مانگی۔ 5 چیزوں کا ذکر اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور کس کے بدلے مانگی؟ اس پوری قوم کو پرندوں کا من و سلوہ، بھنے بھنائے پرندوں کا گوشت فرشتے لا کر دیتے، اور دیسی گھی کا حلوہ بھی لا کر دیتے، دونوں چیزیں ملتی، اور اس کے بدلے کیا قوم مانگ رہی ہے؟ پیاز، خربوزے، کھیرے، پابیاں، گیہوں گندم دے دے، اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ مسور کی دال مانگی۔ اللہ کا نبی بھی آگے کہنے لگا کیا مانگ رہے ہو؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، یاد رکھو اعلیٰ چیزوں کے بدلے ادنا چیزیں مانگ رہے ہو، یہ اعلیٰ چیزیں آنا بھی بند ہو جائیں گی، یہ بھی بند ہو جائیں گی، نہیں ملیں گی۔ میں ذکر کر رہا تھا وَالْكُمَّلَ، یہاں تک کہ اس قوم پر جوؤں کا عذاب آیا، اس قدر عذاب آیا، ہر ایک چیز میں چچڑی موجود ہے، آٹے میں موجود ہے، روٹی میں موجود ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں موجود ہے۔ بڑی قوم پریشان ہو گئی، کہنے لگی اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، یہاں تک کہ تو اللہ کا نبی ہے، دعا کر یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ مالک کی کائنات نے عذاب کو ٹال دیا۔ جب عذاب ٹل جاتا ہے، خر مستی پھر آدمی کی وہیں رہتی ہے،
سنتے ہیں وڈے کل کے عادت سر نال ویندی ہے. واقعی اب یہی پتہ چلا کہ واقعی ان لوگوں کی عادت سر کے ساتھ جاتی ہے. وَالضَّفَا دِعَا قرآن حکیم کہتا ہے یہاں تک کہ اس قوم پر ایک اور بھی عذاب آیا، یہاں تک کہ مینڈکوں کا عذاب آیا. مینڈک بھی کہتے ہو جی کو ڈڈا دے ہو نا، اس کا عذاب آیا. اب تو نظر نہیں آتی، پہلے بھائی عثمان بارشیں ہوتی تھی تو یہ بہت زیادہ نظر ہمیں مینڈکیں نظر آتی تھی، اب کم نظر آتی. پانی والے علاقے میں اب بھی زیادہ ہوتی ہیں، جہاں نہریں قریب ہوں وہاں یہ اب بھی مینڈکیں زیادہ ہوتی ہیں، شہر میں کم نظر آتی ہیں. لیکن اس کا بھی قوم پر عذاب آیا. یوٹیوب پر ابھی بھی کہو نا کہ وہ انڈیا میں وہ دربار دکھاؤ، چوہوں والا دربار. چوہے اتنے پھر رہے ہیں جو آدمی بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے ہاتھ کے اوپر چوہے پھر رہے ہیں، اتنے چوہے. اس قوم پر یہ بھی عذاب آیا. ایک اگلا اور عذاب آیا، قرآن حکیم اس کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. یہاں تک کہ اس قوم پر اور ایک یہ عذاب بھی آیا. کیا؟ یہاں تک کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں پینے والی سارا خون ہے، اس قوم کے لیے پانی بند ہو گیا. یہاں تک کہ پانی کو منہ لگانے لگتے ہیں خون بن جاتا ہے. کئی لوگ یوں کہتے ہیں کہ یوں ہی باتیں سنانے بیٹھ جاتے ہیں مولوی میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں ذمہ واری سے. میرے ہاتھ میں نامہ پارا ہے اور آیات نمبر بھی آپ احباب کو بتا دوں کہ یہاں تک کہ قرآن حکیم کی آیات ہے، کسی اور کا نہیں فیصلہ، اللہ کا قرآن ہے. یہاں تک کہ آیات نمبر 130 سے لے کر آگے چلو سارا اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے. یہ عذاب بھی بڑا سخت تھا. 5واں عذاب خون کا عذاب. یوں لکھا ہے حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اتنا بے نیاز ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اگر پی رہا ہے تو پانی پی رہا ہے، نافرمان کے منہ میں لہو جا رہا ہے. یہاں تک کہ اس نے کہا برتن ایک ہی ہے، تو بھی منہ لگا میں بھی لگاؤں، تیری وجہ سے میرے منہ میں پانی آ جائے گا. سرکار رو پڑے، فرمایا ہاں اللہ اتنا بے نیاز ہے، ماننے والے کے منہ میں پھر بھی پانی جا رہا تھا، نافرمان کے منہ میں خون جا رہا تھا. انسان کے لیے خون پینا حرام ہے. جب لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، پھر کام ایسے ہی کراتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو آرڈر ہوا کشتی تیار کرو، اس نبی نے کشتی تیار کی. لوگوں نے کیا حرکت کی کہ یہاں تک کہ پخانہ کر کر کے کشتی کو لبریز کر دیا، بھر دیا. نوح علیہ السلام اللہ کا نبی رو رہا ہے، کہتا ہے الہی ان ظالموں نے کیا کیا، میں نے تو آپ کے حکم سے کشتی تیار کی، بڑا ٹائم لگا، لیکن ظالموں نے پخانہ کر کر کے بھر دیا، میں کیا کروں. فرمایا اے میرے نوح علیہ السلام گھبرا نہ، انہی سے صاف بھی کراؤں گا، دھلواؤں گا. اور کیسے دھوئی ہے کشتی ذرا سنو. یہاں تک کہ خارش کی بیماری آ گئی. اللہ پاک نے
خارش کی بیماری بھیجی. ایک بوڑھا آدمی، حدیث شریف میں آتا ہے، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا. میں بھی کر کے آتا ہوں. بڈھے بڈھے لوگ ہی یہ کام کرنے واسطے جلدی تیار تھی. میں بھی منانا آیا ہے. اس کو جو کھجلی اٹھی تو وہ دھڑم سے بیچ میں گرا. وہ خارش کو آرام آ گیا. خارش کو جب آرام آیا، خدا کی قسم اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے کہ یہاں تک کہ ساری قوم کو اس نے دعوت دی، آؤ آؤ آؤ، دوا مل گئی ہے، خارش کا علاج مل گیا ہے. کیا ملا ہے؟ یہی پخانہ اپنے بدن پر لگاؤ، آرام آ جائے گا. اور لگانے سے آرام آیا. کیوں؟ جڑے لوگ سیدھی رستے تے نہیں چلتے، اللہ بھی ولداڈا پٹھا کر کے دکھانا. میرے جا مولوی حبیب کوئی بیمار ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھن لگ ونا، قاری صاحب کیا پڑھ دے پیو؟ سورہ فاتحہ. ایندے نال کیا تھی ہونا؟ اگر اس کی چار پائی کے 7 چکر لگا لوں نا، اے مولوی بڑا کام دا ہے. 7 چکر تو بعد گھننا بھی 5000 روپے دیو. اے جڑے 7 چکر لین بڑے بھاری ہیں. یہ تو طواف کو لی گھٹ کے نہیں، تیری 4 پائی دا طواف کرنا پہ گیا. یہ تو میرے واسطے بھی جان لیوا ثابت تھی سکتا ہے. اچھا، واہ 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 واہ، مولوی صاحب صحیح آدھے پہ ہو. سورۃ فاتحہ پر وہ اعتقاد نہیں جو ڈرامے بازی پر ہمارا اعتقاد ہو جاتا ہے. ساری قوم جو ہے کشتی میں سے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں یہ مسالہ مل گیا، خارش کا علاج سارے بدن پر لگا رہے ہیں. اور بعض ایسے کمینے بھی آئے، اللہ بھی بے نیاز ہے، کہنے لگے ہماری زبان پر بھی خارش ہے، زبان پر بھی لگانے لگے. مسالہ سارا ختم تھی گئے، باقی کشتی کو دھو دھو کے پیون لگے. موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو اللہ پاک کہنے لگے، اے نوح علیہ السلام دیکھو انہی سے دھلوائی ہے یا نہیں. بڑا بے نیاز ہے. ایسے ایسے حرکتیں جب غلط کرتے ہیں تو اللہ بھی پھر ان سے امتحان بڑا سخت لیتا ہے. فرمایا کم اہلکنا قبلہم من القرون، نافرمانوں کے کرن میں نے اجاڑ دیے، نہ ماننے والوں کا میں نے وہ حال کیا، تمہیں کیا معلوم ہے ان کے ساتھ میں نے کیا کیا. اور اللہ نے کر کے دکھایا. بے نیاز ہے نا. اللہ پاک نے 5 قسم کے عذابوں کے بارے میں ذکر کر دیا. سب سے پہلا عذاب فرمایا تو ہم نے ان پر طوفان بھیج دیا، یہاں تک کہ پانی کا عذاب بھیج دیا. اور دوسرا عذاب ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا. تیسرا عذاب جوؤں کا عذاب بھیج دیا. چوتھا عذاب یہاں تک کہ مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا. اور 5واں عذاب بھی بڑا سخت تھا. فرمایا جب بھی پانی کو منہ لگاتے ہیں یہاں تک کہ خون بن جاتا ہے. آٹا گوندنے کے لیے عورت بیٹھتی ہے، خون بن جاتا ہے. خون سے آٹا کیسے گوندا جائے، یہاں تک کہ جو بھی کام کرنے لگتے ہیں پھر بھی آئی کہنے لگی اے موسیٰ علیہ السلام، ساری قوم اکٹھی ہو کر آ گئی، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، ہم سے یہ عذاب دور کر دے. مالک کی کائنات سے دعا کرنا. اللہ عز و جل نے اس قوم کے بارے میں بتایا وَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں بڑا تکبر کرنے والے تھے. آج بھی دیکھو دنیا میں مسلمان تب تکبر اتنے کرنے لگ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے کرونا وائرس جیسی موذی مرض کو بھیج دیا. اور کسی کا یہ بھی کہنا ٹھیک ہے
1.5 साल गालबन कबल की बात है, अखबार पढ़ रहा था। उन दिनों में कोरोना वायरस नई नई मर्ज ये उठी थी, तो बता रहे थे कि अल्लाह इतना बेनियाज है, कश्मीर पर इतना जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि कश्मीरी मुसलमान मुजाहिदीन, यहाँ तक कि गरीब निहत्थे मुसलमानों पर इतना जुल्म करने वालों, आओ यहाँ तक कि पूरी दुनिया पर लॉकडाउन हो जाएगा। हुआ नहीं। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वहां लॉकडाउन हुआ, इंडिया में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, यहां तक कि बरतानिया में हुआ, रूस में हुआ, और कौन सा मुल्क ऐसा था जहां लॉकडाउन ना हुआ हो। कुरान हकीम की इसी आयात में पता चला कि ये बड़े बड़े अजाब तकब्बुर की वजह से आते हैं, गरूर की वजह से, आकड़ की वजह से आते हैं। आओ बचो। जो आदमी चोरी करता है वो गरूर में है, जो आदमी कम नापता है, कम तोलता है, गरूर में है, जो आदमी यहां तक के जिना करता है वो अकड़ में है। कौन सा वो यहां तक कि अल्लाह की हजूर में झुका हुआ है। शराब पीने वाला, जिना करने वाला, सिगरेट पीने वाला, पान बीड़ा रखने वाला, यहां तक कि जो भी ऐसे हरकतें करता है गरूर की वजह से अकड़ता है, बाज नहीं आता, अल्लाह से माफी नहीं मांगता। कसूर हमारा तुम्हारा। कई मर्तबा बैतुल्ला बंद हो चुका। यह अब भी बता रहे थे कि 40 मर्तबा ऐसे काम हो चुके हैं कि बैतुल्ला बंद करना पड़ा, लोगों को हटाना पड़ा। हाँ, हजूर ने भी बाजी बीमारी के बारे में आगाह किया कि करसीना करने के बारे में हजूर ने भी कहा। और एक बुजुर्ग की महफिल में बैठा था, मुफ्ती साहब थे, बहुत अल्लाह वाले, खुदा की कसम उसके तो जुमले पर मैं कुर्बान हुआ। वो कहते हैं, ये तो डॉक्टर कहते हैं, सारे कहते हैं, और मुल्कों वाले कहते हैं करसीना हो जाओ। वो कहता है मैं ये कहता हूं कि एतकाफ में आ जाओ। अगर एतकाफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आर्डर दिया था वो एतकाफ का आर्डर दिया था कि बीमारी की वजह से किसी और को ना लग जाए, तुम कुछ दिनों के लिए एतकाफ कर दो। एतकाफ का माना भी रुक जाना है, एक जगह क़याम पजीर हो जाओ। अल्लाह वाले हमेशा अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती है कि हम उस चीज का ख्याल करें। तो बहरहाल आपको पता भी है कि नमाज का टाइम भी काफी नीचे आ चुका है। असर अब 4 बजे हो रही है, तो इंशाअल्लाह बयान तकरीबन कोशिश करूंगा कि 2 बजे ही बंद हो जाए। तो बहरहाल जिन अहबाब ने सुनते पढ़ने, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।